اجتماعی اعتکاف کی 12 مدنی بہاریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی اعتکاف کی 12 مدنی بہاریں۔ اس رسالے کی تمام مدنی بہاریں کتاب فیضان رمضان صفحہ 426 تا 440 سے لی گئی ہیں۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ اجتماعی اعتکاف کی 12 مدنی بہاریں پڑھ یا سن لے، اسے رمضان شریف کی خوب برکتیں نصیب فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی اور ماہ رمضان کا اعتکاف۔ اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، پہلی امتوں میں بھی لوگ اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی سنتوں بھری تحریک ہے، دنیا بھر میں دین متین کی خدمات عام کرنے والی یہ منفرد تحریک گزشتہ چند سالوں سے ماہ رمضان کے نہ صرف آخری عشرے بلکہ پورے ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف کروا رہی ہے۔ الحمدللہ اب تک لاکھوں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف سے فیض یاب ہو چکے ہیں، جس کے سبب سینکڑوں نہیں ہزاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ گیا۔ شراب کا عادی شراب کے نشے سے نکل کر مئے عشق رسول سے سرشار ہو گیا، گناہوں کا عادی راہ سنت پر چلنے والا بن گیا، لہو و لعب یعنی کھیل کود میں وقت برباد کرنے والا ذکر و درود پڑھنے والا بن گیا، گانے گنگنانے والا نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگ گیا۔ الغرض اس اجتماعی اعتکاف نے لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ ایسے ہی چند خوش نصیب عاشقان رسول کی 12 مدنی بہاروں پر مشتمل یہ رسالہ پڑھیں، جن پر سنتوں کے مبلغین کی صحبت میں رہنے کے سبب ایسا مدنی رنگ چڑھا کہ نہ صرف خود راہ سنت پر چلنے والے بن گئے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے لگ گئے۔ مدنی مشورہ ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پورے ماہ رمضان مبارک کے اجتماعی اعتکاف کی نیت فرما لیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اعتکاف کی برکت سے شہر کے لیے مدنی مرکز مل گیا۔ چترا درگا صوبہ کرناٹک ہند کی مسجد اعظم کے متولیان اور کچھ مقامی مسلمان عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں بعض غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ بہت مشکل سے وہاں رمضان مبارک میں اجتماعی اعتکاف کی اجازت ملی۔ 2 متولیوں کے صاحبزادگان بھی ساتھ ہی معتکف ہو گئے۔ مدنی مرکز کے عطا کردہ جدول کے مطابق سنتوں بھرے حلقے، سنتوں بھرے بیانات، نعتوں کی دھوم دھام، رقت انگیز دعائیں اور کثیر معتکفین کا حسن انتظام دیکھ کر متولی صاحبان حیران رہ گئے اور اس قدر متاثر ہوئے کہ آخری دن تمام معتکفین کو تحائف و گل پوشی سے نوازا۔ دعوت اسلامی ان سب کی سمجھ میں آ گئی اور ان حضرات نے اپنے زیر تولیت عظیم الشان مسجد اعظم میں دعوت اسلامی کو دینی کاموں کی مکمل طور پر چھوٹ دے دی اور الحمدللہ مسجد اعظم
اس شہر کا مدنی مرکز بن گئی۔ الحمدللہ دونوں متولیوں کے مذکورہ صاحبزادگان نے اپنے چہرے داڑھی مبارک سے آراستہ کر لیے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ذکر کرنا خدا کا یہاں صبح و شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، پاؤ گے نعت محبوب کی دھوم دھام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 2۔ اعتکاف کا فیض انگلینڈ پہنچا۔ سکھر شہر سندھ میں رمضان مبارک 1410 ہجری 1990 عیسوی میں ایک اسلامی بھائی کی انگلینڈ سے آمد ہوئی۔ اسلامی بھائیوں کے توجہ دلانے پر ان کے ایک رشتہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے انہیں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف کے لیے راضی کر لیا، اور الحمدللہ وہ معتکف ہو گئے۔ ایک خالص انگریزی ماحول میں رہنے والا جب اعتکاف میں بیٹھا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اور ضروری احکام سیکھے، قبر و آخرت کے احوال سنے، تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کا دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کی برکت سے انہیں گناہوں سے توبہ کا تحفہ ملا اور عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے۔ چہرے پر داڑھی سجا لی، سر امامہ شریف سے سجا لیا، فیضان سنت کا درس اور بیان سیکھ کر دوران اعتکاف ہی سنتوں بھرا بیان کرنے لگے۔ انگلینڈ میں جا کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی نیت کی۔ الحمدللہ وہ انگلینڈ میں مبلغ دعوت اسلامی اور 12 دینی کاموں کے ذمہ دار بنے۔ ان کے بچوں کی امی بھی دینی ماحول سے وابستہ ہو کر انگلینڈ جیسے حیا سوز ماحول میں رہتے ہوئے بھی مدنی برقع اوڑھتی ہیں۔ خود درست قرآن کریم سیکھ کر اب مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کی تنظیمی ذمہ دارہ ہیں۔ کر کے ہمت مسلمان آ جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، اخروی دولت آؤ کما جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 3۔ میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ تحصیل کمالیہ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جب 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے، کلاس میں ان کا ایک فرینڈ سرکل تھا۔ یہ سب اسکول سے بھاگ جاتے، خوب آوارہ گردی کرتے، رات گئے تک کرکٹ کھیلتے، انٹرنیٹ کلب میں ٹھیک ٹھاک وقت برباد کرتے، سارا دن مل جل کر کیبل پر فلمیں دیکھتے۔ گانے سننے کا تو اس قدر چسکا تھا کہ رات گانے سنتے سنتے سونا اور صبح جاگتے ہی سب سے پہلا کام معاذ اللہ یہی منحوس گانے سننا۔ فینسی لباس پہن کر یہ لوگ مل جل کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں اور خوب بدنگاہیاں کرتے۔ اس اسلامی بھائی کی ماں کبھی سمجھاتی بھی تو الٹا اسی کے گلے پڑ جاتے۔ والد صاحب نماز کا حکم دیتے تو ان کو بھی چکما دے دیتے۔ افسوس، اصلاح کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ پاک ان کے بڑے بھائی صاحب کا بھلا کرے، جنہوں نے ان کی دستگیری کی اور انہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کو صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، مگر بڑے بھائی نے کسی طرح بھی سمجھا بجھا کر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ فیصل آباد میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں بٹھا دیا۔ 4 یا 5 دن تک بالکل بھی دل نہ لگا اور یہ بھاگنے کی کوشش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد سرور آنا شروع ہوا اور پھر تو وہ روحانی سکون ملا کہ چاند رات کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گھر نہیں جانا ہے، میں آج کی رات بھی یہیں فیضان مدینہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 4۔
اعتکاف کی برکت سے گھٹنوں کا درد چلا گیا۔ جامعۃ المدینہ کراچی کے ایک طالب علم کو آخری عشرہ رمضان المبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں ان کی ملاقات ایک سن رسیدہ بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا، کئی سال سے میرے گھٹنوں میں درد تھا۔ جب میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کے لیے آیا، الحمدللہ اس کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا کہ میرے گھٹنوں کا درد دور ہو گیا۔ درد ٹانگوں میں ہو، درد گھٹنوں میں ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیٹ میں درد ہو یا کہ ٹخنوں میں ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5 داڑھی سجی سر با امامہ ہو گیا۔ نوساری صوبہ گجرات ہند کے ایک ماڈرن اسلامی بھائی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرہ رمضان مبارک 1423 ہجری 2002 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف سورت گجرات میں معتکف ہوئے۔ مدنی جدول کے مطابق لگنے والے سنتوں بھرے حلقوں، رقت انگیز دعاؤں اور ذکر و نعت کی پرسوز صداؤں نے ان کا دل موہ لیا۔ عاشقان رسول کی صحبت سے وہ فیض ملا کہ نہ پوچھو بات۔ داڑھی مبارک سجی سر امامہ شریف سے سج گیا اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے تادم تحریر اپنے شہر کی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دینی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ سنتوں کی تم آ کر کے سوغات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آؤ بڑھتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6 ان بن ختم ہو گئی۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی عبد الرزاق اتاری جو کہ ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیب انچارج تھے، ان کے 2 بیٹے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، مگر وہ خود نمازوں اور سنتوں سے دور تھے اور ذہن مکمل طور پر دنیا داروں والا تھا۔ رمضان مبارک میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی دعوت پیش کی گئی تو فرمانے لگے، میرے بچوں کی امی ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی ہیں، اگر میں اعتکاف کروں گا تو کیا وہ آ جائیں گی؟ انہیں بتایا گیا انشاءاللہ آ جائیں گے۔ چنانچہ وہ آخری عشرہ رمضان مبارک غالباً 1416 ہجری 1995 عیسوی میں فیضان مدینہ حیدرآباد کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ سیکھنے سکھانے کے حلقوں، سنتوں بھرے بیانات، رقت انگیز دعاؤں اور پرسوز نعتوں نے ان کا دل بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، نمازوں کی پابندی کا عہد کیا، داڑھی مبارک و امامہ شریف سے آراستہ ہو گئے اور نعتیں بھی پڑھنے لگے۔ اعتکاف کے دوران ہی روٹھی ہوئی بچوں کی امی بھی گھر واپس آ گئیں اور گھریلو شکر رنجیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اعتکاف کی برکت سے وہ مدنی لباس پہننے لگے اور انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیے۔ دینی ماحول میں رہتے ہوئے اسی سال یعنی بروز جمعرات 27 ربیع الاول شریف کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گورے تیرا کو تم جگمگانے چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ راحت روز محشر کی پانے چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زندگی کے آخری سال کے متعلق ایک عبرت ناک روایت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی بہار واقعی اپنے اندر عبرت کے کئی مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ مرحوم عبد الرزاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ خوش نصیب تھے کہ وفات سے تھوڑے ہی عرصے قبل انہیں دینی ماحول میسر آ گیا، اور یقیناً وہ بندہ مقدر والا ہے جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائے اور سنتوں کی شاہراہ پر چل پڑے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اچھا بھلا
نیکیاں کرنے والا اور سنتوں کے راستے پر چلنے والا ہو کر مرنے سے تھوڑے ہی عرصے قبل معاذ اللہ ماڈرن ہو جائے اور گناہوں میں پڑ کر دینی ماحول سے دور جا پڑے۔ جب بھی آپ کو شیطان کسی ذمہ دار فرد سے ناراض کروا کر یا یوں ہی سستی دلا کر یا دنیاوی کاروبار میں خوب پھنسا کر یا شادی وغیرہ کا جوش دلا کر دینی ماحول سے دور ہونے کا مشورہ دے تو اس حدیث پاک پر غور فرما لیا کریں۔ ام المومنین تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک اس کی ملاقات کو۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ پاک سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ پاک اس سے ملنے کو۔ گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، گھر والے گھر سے نکال دیتے تھے۔ مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی پہل بہت زیادہ بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ رات جب تک گانوں کی 3-4 کیسٹیں نہ سن لیتے نیند نہ آتی، ساری رات آوارہ گردیوں اور گناہوں میں بسر ہو جاتی۔ بات پر گھر میں جھگڑتے، گھر والے بیزار ہو کر گھر سے نکال دیتے۔ 2-1 دن ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے، اس کے بعد ترکیب بن جاتی۔ الغرض ان کی زندگی کے دن انتہائی غلط انداز پر برباد ہو رہے تھے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے علاقائی مشاورت کے نگران جو ان کے کزن تھے، انہوں نے ان پر انفرادی کوشش کی اور آخری عشرہ رمضان مبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی میں اڈے والی مسجد مظفر گڑھ میں انہیں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں لا بٹھایا۔ کراچی سے آئے ہوئے ایک مبلغ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور انہی کے ہاتھوں امام شریف سے اپنا سر سجا لیا۔ 27ویں شب سنتوں بھرے بیان کے بعد ہونے والی رقت انگیز دعا نے دل پر بہت زیادہ اثر کیا۔ ان پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ صبح تک روتے رہے۔ عید کے دوسرے روز فجر کے وقت ابھی آنکھ نہ کھلی تھی کہ ایک بزرگ خواب میں نظر آئے اور انہوں نے ان کا نام لے کر پکارا، فجر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً نیند ہی میں دونوں ہاتھ قیام کی طرح باندھ لیے اور آنکھ کھل گئی تو ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اس سے دل پر بڑا اثر پڑا اور انہوں نے مسجد میں جا کر باجماعت نماز فجر ادا کی۔ اپنے شہر کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے حاضری دیتے رہے۔ اللہ پاک نے ایسا کرم بالائے کرم فرمایا کہ جامعۃ المدینہ کراچی میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اپنے درجے میں نیک اعمال کے تنظیمی طور پر ذمہ دار بنے۔ اللہ پاک کا ان پر یہ بھی کرم ہوا کہ طلبہ کے جو 92 نیک اعمال ہیں ان سبھی پر عمل کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک ان کو استقامت عنایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹ جائے گی فلموں ڈراموں کی لت، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خوش خدا ہوگا بن جائے گی آخرت، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، مسجد کا خطیب بنا دیا۔
سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی کے اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، مگر افسوس کہ پھر بھی پکے نمازی نہ بن سکے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی سعادت ملی، دل پر مدنی چوٹ لگی، غفلت کی نیند اڑی، حقیقی معنوں میں آنکھ کھلی اور وہ نمازوں کے پابند ہو گئے۔ اعتکاف کے سبب مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنا۔ وہ بے روزگار تھے۔ جس دن مدنی قافلے کی نیت کی، ان کے یہاں کی مشاورت کے نگران نے فرمایا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ جس مسجد میں ان کا مدنی قافلہ گیا، وہاں کی انتظامیہ کو ان اسلامی بھائی کا بیان اور انداز دعا بھا گیا اور انہوں نے انہیں اس مسجد کا خطیب بنا دیا۔ یوں ان کے روزگار کی بھی سبیل بنی۔ اللہ رب العزت انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنگ دستی کا حل بھی نکل آئے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، روزگار انشاءاللہ مل جائے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، عمر غفلتوں میں گزر رہی تھی۔ موڈاسا گجرات الہند کے ایک ماڈرن نوجوان کی عمر عزیز غفلتوں میں گزر رہی تھی۔ گناہوں کا سلسلہ تھا، ایسے میں کرم ہو گیا۔ سبب کرم یوں ہوا کہ ماہ رمضان مبارک 1423 ہجری 2002 عیسوی کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت بابرکت کے کیا کہنے، سنت و بھرے بیانات اور رقت انگیز دعاؤں اور پرکیف نعتوں کے فیضان سے ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ مدنی جذبہ عطا ہوا کہ اعتکاف ہی کے اندر ان کو درس و بیان کرنے کی سعادت مل گئی۔ داڑھی مبارک اور امامہ شریف سجانے کی نیت کی، عاشقان رسول کے ساتھ 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ چونکہ کافی باصلاحیت تھے، لہذا اسلامی بھائیوں نے متاثر ہو کر ان کو امیر قافلہ بنا دیا۔ عاشقان رسول آؤ دیں گے بیان، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوں گی عبادات کی خامیاں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10، وہ تہجد گزار بن گئے۔ سکھر سندھ کے ایک عمر رسیدہ اسلامی بھائی کو آخری عشرہ رمضان مبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی سعادت ملی۔ سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا باقاعدہ جدول بنا ہوا تھا، جن میں نماز کے احکام اور روزمرہ کی سنتیں وغیرہ سیکھنے کو ملی۔ 10 دن میں انہوں نے وہ سیکھا جو گزری ہوئی زندگی میں نہ سیکھ پائے تھے۔ سنت و بھرے بیانات کی سماعت اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے فکر آخرت نصیب ہوئی، قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور 72 نیک اعمال پر عمل کا جذبہ ملا۔ الحمدللہ دوسرا نیک عمل بالخصوص مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی برکت سے الحمدللہ 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی عادت بنا لی۔ الحمدللہ انہیں تہجد پر بھی استقامت حاصل ہوئی۔ نیک اعمال کا رسالہ ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کی سعادت پانے لگے۔ باجماعت نمازوں کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دل کا پج مردہ غنچہ خوشی سے کھلے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا اپنا دیدار کرا دیجئے۔ کھاریاں گجرات پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی عام نوجوانوں کی طرح ماڈرن اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کے شوقین تھے۔ خوش قسمتی سے آخری عشرہ رمضان مبارک میں
عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت مل گئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بھی کیا بات ہے، انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایسا دینی ماحول دیکھا تھا، دل و جان سے دعوت اسلامی کے شیدائی ہو گئے۔ انہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا بڑا ارمان تھا۔ اعتکاف میں روزانہ دیدار کے لیے دعا مانگتے تھے۔ 27ویں شب آ گئی، اجتماع ذکر اللہ ہوا۔ ذکر اللہ میں ان پر بے خودی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب رقت انگیز دعا ہوئی تو انہوں نے آنکھیں بند کیے، رو رو کر بس ایک یہی تکرار کی، آقا اپنا دیدار کرا دیجئے۔ یکایک آنکھوں میں ایک بجلی سی کوندی اور ایک نورانی چہرے کی زیارت ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آہ آہ، پھر چہرہ مبارک نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آہ، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ الحمدللہ، انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، داڑھی بڑھانی شروع کر دی اور امامہ شریف سجانے کی نیت بھی کر لی۔ الحمدللہ، عید کے دن عاشقان رسول کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ کراچی حاضر ہو کر جامعۃ المدینہ میں درس نظامی شروع کر دیا، روحانی علاج کا بھی کورس کیا اور مجلس مکتوبات و روحانی علاج کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داری کے مطابق روحانی علاج کا بستہ بھی لگاتے، نیز جامعۃ المدینہ کے اندر اپنے درجے میں مدنی قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 12 کامیڈین مبلغ بن گیا۔ بالا سمر گجرات ہند کے ایک نوجوان جو کامیڈین تھے، الٹے سیدھے چٹکلے سنا کر لوگوں کو ہنسانا ان کا مشغلہ تھا۔ شادیوں میں میمیکری فنکشن کے لیے ان کو بلوایا جاتا تھا۔ آخری عشرہ رمضان مبارک میں انہیں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب تک دھن کمانے ہی کی دھن تھی۔ الحمدللہ، اعتکاف کے دینی ماحول میں آخرت بنانے کی لگن پیدا ہو گئی۔ سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں کے مبلغ بن گئے، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دیا۔ تادم تحریر تنظیمی طور پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایک ڈویژنل مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ دین کے لیے ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے کہ ماہانہ 25 دن دینی کاموں کے لیے وقف ہیں۔ انشاءاللہ بھائی سدھر جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو دے دیجئے۔ شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور جلوس میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور مدنی پھولوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ گاہکوں کو بنیت ثواب تحفے میں دینے کے لیے اپنی دکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائیے۔ اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم 1 عدد سنتوں بھرا رسالہ یا مدنی پھولوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے اور خوب ثواب کمائیے۔